2 محرم سن 61 ہجری بروز جمعہ رات کاروان شہادت کربلا میں داخل ہوا۔ الارشاد میں شیخ مفید لکھتے ہیں، سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس زمین کی کچھ مٹی مجھے اٹھا کر دو۔ جب آپ علیہ السلام کو مٹی اٹھا کر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگھا اور پھر اپنے گریبان سے تھوڑی خاک نکالی اور فرمایا، یہ وہی مٹی ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا، یہ خاک کربلا ہے، میرے حسین کی قبر کی مٹی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ مٹی اس خاک کے ساتھ ملا کر فرمایا، دونوں کی خوشبو ایک جیسی ہے، خدا کی قسم یہی ہماری مقتل گاہ ہے۔ پھر فرمایا، یہ کرب رنج اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ میرے والد بزرگوار اس جگہ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے۔ علامہ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں، کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور گریہ کیا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی کی عطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بارک خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوند پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ زمین کربلا خریدنا۔ علامہ یوسف بحرانی روایت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کرنے کے بعد قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو طلب کیا اور ان سے 60,000 درہم کے عوض زمین کربلا خریدی اور شرائط کے ساتھ انہیں حبا کر دی کہ میرے زائرین کو میری قبر کی طرف رہنمائی کرنا اور ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کرنا۔ سرزمین کربلا کا رقبہ 4x4 میل تھا۔ ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کے نام۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے بعد جناب حر علیہ السلام نے ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا موجودگی کی خبر دی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو فوراً ایک خط ارسال کیا جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا، اما بعد، اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق یعنی قتل کروں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا،
یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عزیزان من، اس سلسلے کی دوسری قسطیں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔